الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نامے میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر آواز سے بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو اسلام کے اندر بہت ساری جنگیں واقع ہوئی، لیکن غزوہ کس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اسی میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف جنگ جسے غزوہ احد کہتے ہیں، اس جنگ کا دن آج کا دن گزار کر کل کا دن ہے 15 شوال المکرم. اسی مناسبت سے کچھ باتیں اس غزوہ کے متعلق آپ کو بتانی ہے کہ یہ غزوہ کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں واقع ہوئی اور کس طریقے سے کیا کیا معاملات تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو جنگ واقع ہوئی یہ احد پہاڑ کے قریب میں جنگ واقع ہوئی. احد پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر ہے. کیونکہ حق اور باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش آیا، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. جنگ احد کا ایک اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو اس سے پہلے جنگ بدر واقع ہوئی اس کے اندر کفار مکہ جو تھے وہ شکست کھائے، ان کی ہار ہوئی اور وہ اس کے اندر بہت ہی شرمندہ ہوئے، ایک ندامت ان کو محسوس ہوئی. اب ان لوگوں نے اس غرض سے کہ اب مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، اس غرض کی بنا پر وہ لوگ واپس مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے اپنا ایک لشکر تیار کیا
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی کہ کفار مکہ اپنا ایک بہت ہی بڑا لشکر تقریباً 3000 یا 5000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور اس مشورے کے اندر میں ایک عبداللہ بن ابی کا ایک شخص تھا جس کو کبھی اس سے پہلے اس مشورے کے اندر نہیں بلایا گیا تھا، لیکن اتفاق سے اس مشورے کے اندر وہ شامل تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ کہاں پر واقع کی جائے، تو اکثر انصار اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جنگ مدینہ شریف کے اندر ہونی چاہیے، ہم لوگ احد پہاڑ کے اندر احد پہاڑ کے قریب نہیں جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جب مدینہ کے اندر تشریف لائیں گے اس وقت ہم ان سے جنگ واقع کریں گے۔ لیکن دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں کا یہ کہنا نہیں تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر گئے اور جانے کے بعد ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، اور اسلحہ جو تھا وہ زیب تن فرمایا اور وہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو لوگ صحابہ کرام نے جو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر میں جنگ ہو، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آپ کے اوپر کوئی مرضی نہیں ہے، آپ جو چاہے وہی ہماری مرضی ہے، اس سے بہتر ہم اور مرضی ہماری چل ہی نہیں سکتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جنگ کے ہتھیار کو بغیر جنگ کیے وہ لوگ اتار دیں، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اب مشرکین جو مکہ تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، یا تقریباً بدھ یا جمعرات کے دن وہ لوگ پہنچنے والے تھے احد پہاڑ کے اندر، احد میدان کے اندر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر احد شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر لیا اور تقریباً 15 شوال المکرم سن ہجری 3 ہجرت کے تیسرے سال کے اندر یہ جنگ واقع ہوئی۔ سن ہجری 3 میں بروز ہفتہ یعنی سنیچر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ لشکر کو لے کر احد شریف کے اندر میں تشریف لے گئے۔ پہاڑ کا ایک درہ جو ہے وہ لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی بھی وقت دشمن پلٹ کر کے وار کر سکتا ہے، پیٹھ سے وار کر سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر مامور فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں پر یہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کی جنگ فتح ہو یا شکست ہو، آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ لوگ وہاں پر اپنا ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ اب عبداللہ بن ابی جو منافق تھا تو اس مشورے کے اندر وہ شامل تھا، اب اس کی رائے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یعنی اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر جب وہ لوگ آئے تب اس جنگ کو کیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جنگ نہیں کی، بلکہ مدینہ سے 3 میل دور احد شریف کے اندر جو میدان احد ہے وہاں پر وہ جنگ واقع ہوئی۔ تو بہرحال جب اس کی خلاف ورزی کی گئی تو اب اس کے ایگو کو ہرٹ ہوا، اس کو ایک جلال آیا، اس کو ایک غصہ آیا، اس وجہ سے اس نے جو اپنے ساتھ 300 افراد اور تھے جس کو اس نے تیار کیا، منافقوں کی جماعت تیار کی،
بہرحال وہ دکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ میں تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر بھی وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ اب اس نے ان 300 منافقوں کو یہ مشورہ دیا کہ جب دشمنان اسلام مسلمانوں کے مقابل میں آ جائے، وہ لوگ جب جنگ کرنے لگے، تب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگیں گے۔ تو جب ہم بھاگنے لگیں گے تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو لگے گا کہ ہمیں بھی بھاگنا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بھاگنے لگیں گے اور مسلمانوں کی شکست ہو جائے گی، مسلمان ہار جائیں گے۔ تو اس نے یہ مشورہ کیا اور اس کے مطابق وہ بھاگ اٹھا، تاکہ جو ہے وہ لشکر اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی بھاگنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کل تعداد ان منافقوں کی اگر ملائی جائے تو کل تعداد 1000 کی تھی۔ وہاں پر 5000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور یہاں پر مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا۔ اب وہ لوگ 300 لوگ تو بھاگنے لگے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 افراد بچے تھے۔ اب وہ 300 لوگ بھاگ نکلے اور حضور کے پاس جو وہ 700 صحابہ کرام کی جماعت بچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک ہدایت عطا فرمائی، اور وہ لوگ ثابت قدم اپنا برتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور ان لوگوں نے مشرکینوں کے سامنے جنگ کی۔ اب اس وقت وہ لوگ تو بھاگے نہیں، لیکن جنگ تو قائم ہوئی، لیکن اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا ایک کافی نقصان بھی، بہت بڑا نقصان بھی ہوا۔ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے وہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا، مسلمانوں کو دکھایا کہ جنگ بدر کے اندر، جو اس سے پہلے جنگ واقع ہوئی تھی، اس کے اندر جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تھی، اس لیے آپ 313 ہونے کے باوجود بھی مشرکینوں پر فتح حاصل کی، آپ نے جیت حاصل کر لی۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برتی صحابہ کرام، اس وجہ سے مسلمانوں کا ایک کافی نقصان ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت جمی رہی، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہوا، حضور کا دانت مبارک بھی شہید اسی جنگ کے اندر ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر بھی زخم اسی جنگ کے اندر لگا۔ حضور کا چہرہ اقدس، آپ کا چہرہ مبارک اس جنگ کے اندر زخمی ہو گیا، اور اس زخم کی کیفیت یہ تھی کہ خون اس حد تک بہ رہا تھا کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی وقت یہ آیت کریمہ قرآن مقدس کی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے حبیب، یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب یہ چہرہ اقدس پر زخم لگا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جو احد پہاڑ کے پیچھے کا جو ایک گھاٹی کا حصہ تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے مشقے کے اندر پانی بھر کر کے لے آتے اور خون کو صاف کرنے کی کوشش فرماتے، لیکن وہ خون کسی بھی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں کا بھی اس جنگ کے اندر بہت ہی بڑا کردار ہے، وہ لوگ بھی شہیدوں کو پانی پلایا کرتے، اور جو ہے وہ مشکیزے کے اندر پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتے، ان کے زخموں کو صاف کرتے، تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے اس کے ٹکڑے کو جلایا، اور اس کے راگ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخم مبارک پر لگایا، جس کی وجہ سے آخرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زخم بند ہوا اور خون جو ہے وہ رک گیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بہرحال اس کیفیت کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ایسی پوزیشن کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو بھولتے نہیں، بلکہ امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا رب میری قوم کو بخش دے کہ یہ نادان ہے، نہیں جانتی۔ یہ اپنی قوم کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا کہ احد کے اندر جب کافروں نے بکواس کی اور ان لوگوں نے اپنا معاملہ دکھایا، شیطان نے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو جو صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے وہ لوگ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور وہ لوگ جنگ چھوڑ کر کے جانے لگے، لیکن اتنے میں ندا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی حیات ہے اور وہ تشریف رکھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ان لوگوں سے کی، تب صحابہ اکرام کی ایک جماعت جب واپس پلٹنے لگی اور ان سے جب یہ بات ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن پاک کے اندر کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ فرماتا ہے محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ لوگ انتقال فرمائیں یا شہید ہو تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرو گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی شاکروں کو اس کا صلہ دے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جنگ کا واقعہ تو بہت ہی تفصیلی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر تو پورا بیان کرنا دشوار ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہوئی، مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ اس جنگ کے اندر حضرت سیدنا حضرت امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کا شہادت بھی، ان کی شہادت جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر واقع ہوئی۔ جو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، وہ نقصان اس طریقے سے ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے منع فرمایا، لیکن جب کافروں کے اوپر مسلمان بھاری آ گئے، ان پر غالب آ چکے، تب وہ لوگ مسلمان جو ہے وہ کافروں کے پیچھے بھاگ کر کے گئے کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن جب وہ پیچھے بھاگ کر کے گئے اور اپنی جگہ کو چھوڑا تو لہذا یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی برتی، اس وجہ سے وہ لوگ واپس پلٹ کر کے پیچھے سے حملہ کیے۔ حضور نے جہاں پر جس جگہ پر رکنے کے لیے فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لیکن وہ لوگ یہ جگہ چھوڑ کر کے کافروں کے پیچھے بھاگے، اس وجہ سے وہ لوگ کافروں نے جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کیا۔ اب اس وجہ سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے اندر انتقال ہوا، شہادت کا جام نوش فرمایا، جو حضور کے چچا ہیں، اور ان پر بہت ہی ظلم ڈھایا گیا، ان کا کچا کلیجہ بھی چبایا گیا، اور بہت سارے دیگر واقعات اس کے اندر معمول آئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جنگ اسلام کی بہت ہی بڑی جنگ بھی رہ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب ان کا کل اس جنگ کا دن آئے تو ہم جو ہے وہ ان شہداء کرام کی بارگاہ کے اندر فاتحہ خوانی کرے، احسان ثواب کرے، اور ان کو ان کے نام سے جو ہے وہ فاتحہ دلا کر کے ان کی یاد منائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کرام کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس دوران گفتگو کے اندر کوئی لفظی یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے سچے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں۔